دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکیزہ زندگی۔ یہ پروگرام ہم لے کر آتے ہیں اور اس میں ان باتوں کو شامل کرتے ہیں کہ اگر جن کو ہم اپنا لیں تو امید کرتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی، پاکیزہ ہو جائے گی۔ اور اس پروگرام کی خاصیت کیا ہے کہ اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی گلدستے، جو آپ کے مدنی مذاکروں سے لیتے ہیں اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی چلتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی کی طرف اور جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا کیا موضوع ہے، کس حوالے سے ہم سیکھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ خیریت سے حضور؟ اللہ پاک کا کرم دامن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہاتھوں میں ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے توکل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور، توکل یا توکل، کیونکہ لوگ عموماً توکل کہہ رہے ہوتے ہیں، تو پہلا کوشچن یہی۔ پہلا کوشچن آپ نے فوراً ہی کر دیا ہے۔ اصل دیکھیں، وہ کچھ لفظ ہوتے ہیں ہمارے ہاں بولے جاتے ہیں اور غلط بھی بول دیتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی، وہ ایک چل رہا ہوتا ہے لفظ، بعض زبان پر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے آپ، ایک ہوتا ہے عربی گرامر، ایک ہے اردو گرامر، صرف انگلش گرامر نہیں ہوتی، اردو گرامر بھی ہوتی ہے۔ تو گرامر وائز جو لفظ آئے گا وہ آئے گا توکل۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اگر کسی نے توکل بولا تو اس کو ہم ماریں گے نہیں، پیٹیں گے نہیں، لیکن ہم اب لازمی بات ہے صحیح لفظ اگر زبان پہ چڑھا ہے تو توکل ہی بولیں گے ہم۔ اوکے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ترجمہ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو اللہ پاک پر توکل یعنی بھروسہ کرنا چاہیے، اور اپنے تمام کاموں پر بھی اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جو کام وہ کر رہا ہے اللہ پاک پر بھروسہ رکھے۔ اللہ پاک پر بھروسہ بڑی اہمیت کی بات ہے یہ، کہ اللہ پاک پر بندے کا بھروسہ کیسا ہو۔ بہت اہم مدنی پھول ہم کو ملا قرآن پاک کی آیت سے، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہو۔ اللہ بس توکل کا مفہوم ہو گیا اللہ پر بھروسہ۔ جی، اور اس کو مثال اور اس کی وضاحت کے ساتھ ہم تھوڑا سا آگے چل کر اس کو مزید ڈیفائن کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ پاک، لازمی بات ہے وہ پاک بھی ہے، مالک بھی ہے، خالق بھی ہے۔ ہم دور بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، رات کو بیٹھے کوئی ستارہ چمک رہا، اللہ اکبر، پتہ نہیں وہ کتنا دور ہے، کیا چیز ہے۔ وہ مالک اسے پیدا کرنے والا، اس کا نظام چلانے والا، وہ ایسا مالک ہے کہ اور بندہ اگر اس پر بھروسہ کرے تو ساری کائنات کے معاملات کو چلانے والی وہ ذات ہے، صرف آپ کے اور میرے معاملے میں کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور توکل کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پاک پر اس طرح بھروسہ کرو جیسا اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے کہ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ،
سبحان اللہ. اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ کتنی پیاری بات، یعنی ایک مثال کے ساتھ بھی کہ بندہ خود غور کرے جانوروں کے بارے میں. اچھا صرف پرندے ہی نہیں، چوپایوں کے بارے میں غور کریں، سمندر کے اندر جو پائی جاتی ہے مخلوق، یعنی کہنے والے کہتے ہیں کہ انسانوں اور خشکی کے جتنی بھی مخلوق ہیں ان سے کئی گنا بڑھ کر سمندر کے اندر مخلوق ہے. بالکل. اچھا اب پھر یہ پانی جو ہے وہ زمین کے اندر خشکی کے مقابلے میں وہ جگہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اب مخلوق بھی زیادہ ہونا سمجھ میں آتی ہے. صحیح. لیکن کسی کا کوئی ایسا نظام نہیں ہے جیسے انسانوں والا نظام ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پرندے جو ہیں خالی پیٹ، نہ انہوں نے کوئی، ان کو یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے جا کر محنت مزدوری کرنی ہے تو ملنا ہے تو کچھ ہے، اٹھے ہیں اور گئے ہیں اور کھا لیا ہے اور واپس آ گئے ہیں، سو گئے ہیں، اپنی زندگی اس انداز سے وہ گزار رہے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. یعنی اگر آپ کی بات کا ہم خلاصہ لیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، جس ذات پر توکل کرنے کی بات کی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین، اس پوری کائنات کا بنانے والا اور اس کائنات کا نظام چلانے والا وہ خالق جو سمندروں میں اتنی مخلوقات ہے لیکن انہیں وہ غذا پہنچاتا ہے. کتنے پرندے موجود ہیں طرح طرح کے، سب کو وہ غذا پہنچاتا ہے. پھر اس کی قدرت کیسی کامل ہے. یہ کائنات کا نظام دیکھیں، یہ سورج، چاند، ستارے، روزانہ کس انداز سے سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، وہ رب کتنی قدرت والا ہے. اب دیکھیں یہ زمین، اب اس رب کا نظام دیکھیں. پہلے لوگ اتنے زیادہ نہیں تھے، اگر پیچھے چلے جائیں تو ظاہر مخلوق کم تھی، آہستہ آہستہ لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اس رب نے نظام کیسا رکھا ہے کہ پہلے لوگوں کے لیے بھی وہ غذا گندم پوری ہوتی تھی، آگے یہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اب بھی غذا پوری ہو رہی ہے. اس نے کیسا نظام رکھا ہے. تو اس کامل رب کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اس کی ذات پر بھروسہ رکھیں. جب اس کی ذات پر واقعی حقیقی معنوں میں بھروسہ ہوگا تو جو حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا کہ پرندہ اٹھتا ہے، بھوکا پیٹ ہوتا ہے، جاتا ہے اور کھا کر آ جاتا ہے. اسے اپنی رب کی ذات پہ بھروسہ. ہمارے تو فریج گھر میں، اس کے گھونسلے میں کوئی فریج نہیں ہوتا کہ جی ٹھیک ہے اتنے دن کا سیو کر لیں ہی کر لیں. روز آنا جاتا ہے، کھا کر آ جاتا ہے. لیکن بات توکل کی ہے. روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا جسے پسند ہو کہ وہ لوگوں سے زیادہ مالدار ہو جائے. اچھا جی، مالدار ہونے کا نسخہ. جی تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مال سے زیادہ اس پر بھروسہ کرے جو اللہ کے پاس موجود ہے. سبحان اللہ. تو اللہ پاک کی ذات پر اور اس کے خزانے ہیں، اس کے بارے میں سوچے بندہ تو وہ دوسرے کے مالوں کو دیکھ کر زیادہ مال کی خواہش کی جگہ اللہ پاک پر بھروسہ کرے. لیکن توکل کا صحیح مفہوم سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے جی پہلے آپ کو امیر علیہ سنت کا مدنی گلدستہ دکھائیں گے سبحان تاکہ یہ اللہ. معنی سمجھ سکیں. کیا توکل کا مفہوم یہ ہے کہ مشکل وقت میں بھی اپنے کسی بھائی سے مدد نہ لی جائے؟ یہ مطلب نہیں ہے. توکل یہ کہ اسباب کو ترک نہ کرے. جو اس کی جیسے روزی، تو اس کے روزی کے جو اسباب ہیں، دکانداری ہے، کاروبار ہے، مزدوری ہے، نوکری ہے، تو اس کے اسباب کو ترک نہ کرے اور اسباب پر اعتماد بھی نہ کرے، بھروسہ بھی کر کے نہ رہے، بلکہ نظر اللہ پر رکھے، اللہ سے غافل نہ ہو کہ یہ جو اسباب ہیں یہ اسی صورت میں مجھے کام دیں گے جب میرا رب چاہے گا، ورنہ کام نہیں دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور توکل کا مفہوم بیان ہوا، جی تو اس کو ذرا اگر مزید آپ دیکھیں ایک بات سمجھیں. اللہ پاک پر بھروسہ کرنے کا یہ مقصد ہو گیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، اب کچھ کرنا نہیں ہے، اچھا یہ مراد نہیں ہے. دیکھیں اللہ پاک پر بھروسہ کرنا آپ کی ہماری ذمہ داری ہے. صحیح. منجیات میں سے، نجات دلانے والے اعمال میں سے یہ ایک کام ہے. اب اس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ جو کام کرنے کی پریکٹس ہے اس کے مطابق کام کرے گا. جو جائز کام ہے، جائز کام کی بات ہو رہی ہے، کام آپ نے کرنا ہے، مگر رزلٹ کے معاملے میں آپ نے یہ رزلٹ جو ہے یہ بس اب اللہ چاہے گا تو نتیجہ آئے گا. بھائی آپ یوں سمجھ لینا، جو کسان ہوتا ہے زمین جوتے گا، بیج ڈالے گا،
اس میں پانی ہو گیا، دیگر چیزیں ہو گئی، جو اس سے دیکھنا ہے دیکھے گا، کیئر کرے گا، مگر یہ فصل جو ہوگی وہ لازمی بات ہے اللہ چاہے گا تو ہی فصل ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی۔ مگر کسان صاحب کہیں کہ نہیں جناب میں نے بیج بھی نہیں ڈالنا، خود ہی آ جائے، سب کچھ ہو جائے، بارش بھی آئے تو وہ بیج بھی چلتے ہوئے آ جائیں اور جو زمین ہے وہ خود بخود ہل کر جٹ جائے، تو یہ والے کام نہیں ہوں گے، یہ بات نہیں ہو رہی۔ آپ نے جو چیز جو دنیا ہے یہ عالم اسباب ہے، یہاں پر جو چیزیں عادت کے مطابق ہوتی ہیں وہ عادت کے مطابق ہوں گی۔ آپ زمین پر چلتے آپ کہیں میں ہوا پہ چلنا شروع کر دوں تو پھر آپ خواب میں چلتے رہیے گا ہوا کے اندر، لیکن جاگ کر پھر زمین پر ہی چلیں گے آپ۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ اولیاء کرام کو اللہ پاک نے یہ شان دی اور انبیاء کرام کی تو بڑی شان ہے۔ تو اب اس طرح کی باتیں اپنی جگہ پر ہیں، مگر جو چیز جو دنیا ہے اس کے اندر آپ کو جو اس کے اسباب ہیں اس کو اختیار کرنا پڑے گا، اور بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھیں۔ بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا توکل کا چاہیے۔ یہ مفہوم نہیں ہے کہ آج استعفیٰ دے کر آ جائیں اپنی نوکری سے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اپنا کام جاری رکھیں گے، بھروسہ رب کی ذات پہ رکھیں کہ رزق دینے والی ذات اس کی ہے۔ جی حضرت سیدنا ابو عبداللہ قرشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہر وقت اللہ پاک سے تعلق قائم رکھنا توکل ہے، سبحان اللہ۔ ہر وقت۔ یعنی اب یوں سمجھے ہر چیز کا نتیجہ اللہ پاک کی ذات پر بندہ چھوڑ دے، بھئی یہ کام ہے، نتیجہ جو ہے وہ اللہ کی ذات پر۔ کھانا کھا لیا تو پیٹ بھرنا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ ہی چاہے گا تو یہ ہوگا، یہ بھوک کی تکلیف چلی جائے گی، پیاس کی تکلیف چلی جائے گی۔ اور اسی طرح سردی کے اندر موٹے کپڑے پہن لیے، آپ پورے پیک ہو گئے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہی ہو گئے۔ اب آپ پیک ضرور ہو گئے لیکن اللہ چاہے گا تو ہی سردی سے بچیں گے۔ آپ اپنے آپ کو پورا کوارنٹائن کر دیں لیکن اللہ چاہے گا تو ہی بچیں گے آپ کرونا سے۔ تو آپ کا کام ہے کوشش کرنا، منع نہیں ہے کوششیں کرنا، صحیح، کوششیں کریں گے آپ، کریں گے۔ اللہ چاہے گا تو ہوگا، اور آپ اللہ پاک پر بھروسہ کریں گے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک پر امید رکھیں گے، اللہ پاک پر نتیجہ چھوڑیں گے کہ بھئی اللہ چاہے گا تو ہی ہوگا یہ کام۔ یہاں حضور ایک کوشچن کرنا چاہوں گا میں، بعض لوگوں کا ایسا بھی انداز دیکھا گیا ہے کہ وہ غصہ جس کو کہتے ہیں نا ناک پہ یہاں رکھا ہوا ہوتا ہے، اور مینجمنٹ سے یا جہاں بھی وہ کام کر رہے ہیں وہ لڑتے پھرتے ہیں، اور جو ان کا تکیہ کلام یا جملہ یہ ہوتا ہے بھائی رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، میں نہیں دیکھتا کسی کو۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ آپ کیا کہیں گے کہ جناب آپ بھیڑتے رہیں، لڑتے رہیں، اور جناب رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور یہ کہہ کے یہ سب کرتے رہیں، تو پھر آپ کیا اس پر؟ آپ کو ایک کال سناؤں میں، حضرت سیدنا ابن مسروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک کے فیصلے اور احکام کے سامنے سر جھکانا توکل ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی ایک تو یہ ہو گیا کہ احکام جو اللہ نے ہم پر لازم کر دیا ہے وہ تو ہم نے کرنا ہے، مگر جو چیز مقرر ہے نا وہ اللہ کی جانب سے مقرر ہے، قدر اللہ وما شاء فعل۔ آپ کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا تو اب مقدر میں تھا، تو اب آپ کے چیخنے چلانے سے نہیں ہوگا، وہ جو چیز پہنچنی تھی وہ پہنچ گئی، تو آپ کے یہ ڈرنے ڈرانے اور یہ بولنے بلانے سے کچھ نہیں ہے۔ جو چیز مقدر میں ہے اسے ویلکم کریں، اور یہی چیز ہے اللہ پہ بھروسے کا مفہوم۔ صرف یہی نہیں ہے کہ بھئی آپ نے کام کر لیا، سب کچھ کر لیا اور اس کے بعد نتیجہ چھوڑ دیا، جیسے وہ آپ کو ہم نے کسان کی مثال دی، کاشتکاری کی مثال دی، یہی نہیں ہے۔ اصل جو توکل کی ایک سائیڈ ہے نا وہ یہ ہے کہ بعض چیزیں دیکھیں، مصیبتیں، انسان جب پیدا ہوا ہے مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، غم ہے، تکلیف ہے، کوئی چھوٹی سی چھوٹی معمولی سی بیماری نہ آئے یہ چیز کی دعا کرنا منع ہے، کیونکہ یہ پریکٹس کے خلاف ہے۔ ایک نارمل لائف کی پریکٹس میں چھوٹی بہت پرابلمز آتی ہیں، تو جو چیز ہے اب یہ چیز صرف توکل، صرف ایک کام محنت کر دی آپ نے اور رزلٹ دیکھ لیا، یہ نہیں ہے۔ جو قول ہے اس کو سمجھیں کہ اب اگر کوئی چیز مقرر ہو چکی ہے، جو مقرر ہو گئی اس چیز کو قبول کر لینا، یہ توکل ہے۔ آپ بڑی تیزی میں جا رہے تھے، پنچر ہو گیا، اب آپ کچھ بھی بولتے رہے، بھئی ہو گیا پنچر، یہ مقرر تھا، قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے جو چاہا وہ ہو کر رہا۔ اس پر بھی یعنی ایک یہ کہ کام کیا تو رزلٹ پہ بھروسہ کیا، اور ایک یہ کہ جو مقدر تھا وہ اللہ کی طرف سے ہے، ویلکم۔
تو اب جب آپ کی پوزیشن یہ ہوگی تو پھر آپ اس طرف جائیں گے. ایک بڑی پیاری بات میں بیان کروں, سیلف چیکنگ آپ کیسے کر سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ آپ میں یہ بات پائی جاتی ہے یا نہیں, یعنی توکل ہے یا نہیں, یہ کیسے پتہ ٹھیک ہے. چلے؟ دیکھیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائے. آپ فرماتے ہیں اگر مال چوری ہو جائے, ٹھیک ہے, ہاں تجارت میں نقصان ہو جائے, مشکل آ جائے, ٹھیک, صحیح. تب بھی بندے کے دل میں اطمینان ختم نہیں ہونا چاہیے, اللہ رضا کی کیفیت ہونی چاہیے. یعنی یوں سمجھے, دیکھیں ایک پرابلم آئی ہے, پریشانی آئی ہے, دل پریشان ہوتا ہے, دل مضطرب ہوتا ہے, دل کے اندر جو ہے وہ کچھ چینجز آتی ہے, فیل ہوتی ہے, مگر اس کے ساتھ ایک اس کے دل کا کارنر ایسا ہونا چاہیے جس میں اسے اطمینان ہو, سکون کا پہلو ہو. اس کو یوں سمجھیے کہ آپ سمجھے ایک دل کا ایک پورشن جو ہے نا, اس کے لیے وہ سکون وارڈ ہونا چاہیے کہ یہاں پر آ جائے, ریزرو فار سکون کہہ لیں, جو بھی کہیے آپ, تو وہ ہونا چاہیے. اور وہ ایسا بے چین اور بالکل نا امید اور یہ پوزیشن نہیں ہونی چاہیے. مصیبت, اچھا چیکنگ کب ہوگی؟ مصیبت میں, پریشانی میں, غم میں, تکلیف میں, کسی عزیز کے انتقال میں. بھئی انتقال ہو گیا, آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں, مگر دل میں یہ ہے کہ جیسا اللہ نے چاہا, اللہ کی مرضی, ہم اللہ کے بندے ہیں, ہمیں بھی اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. یہ چیزیں آنکھوں سے آنسو کا آنا اور بات ہے, اور دل کا مطمئن ہونا اور بات ہے. اگر یہ بات ہے, آپ تکلیف آنے کے بعد تکلیف میں بھی دل میں یہ چیز ہوتی ہے جیسا اللہ نے چاہا, جیسا اللہ نے چاہا. اللہ اللہ, یہ تکلیف ہے, غم ہے, پریشانی ہے, مگر جیسا اللہ نے چاہا, قدر اللہ وما شاء فعل. اب آپ میں وصف پایا جاتا ہے توکل کا. یعنی آپ یہ سمجھے توکل کی ڈیفینیشن کا اہم پارٹ یہ ہے, صرف یہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ترقیوں کے لیے صرف توکل کریں, نہیں, اس کا اہم پارٹ یہ ہے کہ مصیبتوں, پریشانیوں, غم اور تکالیف کو ویلکم کریں آپ. یعنی توکل کی چیکنگ اس وقت ہوگی جب کوئی مشکل, کوئی پریشانی آ جائے گی, تو پھر پتہ چلے گا کہ اب بھی دل میں سکون کی کیفیت ہے نہیں ہے, اللہ کی رضا پر راضی ہیں نہیں ہے, اس ٹائم پتہ چلے گا. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ زندگی ہے تو مشکلات ہیں, مشکلات ہیں تو جب مشکل آئے, اب وہاں پر کیفیت کیا ہے؟ اگر سکون کی ایک جگہ موجود ہے, رب کی ذات پر بھروسہ ہے, وہ ایک جس کو آپ نے فرمایا بالکل بس نا امید ہو جانا, یہ سب نہیں ہے, تو آپ کے دل میں توکل ہے. اور پھر یہاں سے اگر ہم کہیں تو ایک فائدہ بھی پتہ چلے گا کہ جب رب کی ذات پر بھروسہ ہے اور مشکلات زندگی کا حصہ ہیں, تو وہ شکوہ شکایت اور پھر معاذ اللہ جو خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں, وہ نا امیدی کی ایک صورت ہوتی ہے نا. تو انشاءاللہ امید ہے ایسی صورتحال نہیں بنے گی. میرے رب کی ذات پر بھروسہ ہے, اس نے پہلے دیا تھا وہ رب پھر دے دے گا, اور جو دے گا نہیں دے گا, میری اس کی ذات پر بھروسہ ہے, میں اس کی رضا پر راضی ہوں. خود قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ پاک نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے اس بدلے کہ ان کے لیے جنت ہے. کیا تو بات, بھئی آپ کی جان میں, آپ کی مال میں پریشانی آئی تو ٹھیک ہے, سودا تو ہوا ہوا. اور بڑی پیاری بات مفسرین نے لکھی سبحان کہ اللہ, یہ بڑا ہی ایک کریمانہ انداز ہے. اللہ نے پیدا کیا, اللہ نے آپ کو طاقت دی, اللہ نے آپ کو زندگی دی, پھر اللہ کریم کرم والا رب فرماتا ہے کہ خرید لیا. اور یہ بہت بڑا کرم ہے اللہ کا. کیا بات ہے, یعنی دیا ہوا اسی کا ہے, اور پھر بھی وہ فرماتا ہے یہ میں نے تم سے خرید لیا, کس بدلے میں کہ جنت ملے گی. اور جنت بھی اسی کی بنائی بھی, پیدا کی ہوئی, اور نعمتوں کا ایک گھر اللہ پاک نے عطا فرمایا. تو بندے کو کسی بھی موقع پر اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے. اور یہ وہ بات ہے کہ اس پر صبر آ جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کی طرف بھیجا جا رہا تھا, آپ اس وقت صبر میں تھے, توکل میں تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ, یہ والی چیزیں ہمارے سامنے ہیں کیونکہ ان کو آخرت ان کے پیش نظر ہے. دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے,
دنیا کے بعد کی اصل زندگی ہے آخرت کی، اور آخرت جب پیش نظر ہو تو اللہ پاک پر بھروسہ بندہ کرے گا، آپ کی مرضی کا رزلٹ نہیں ملے گا، یہ یاد رکھیے۔ آپ چاہے میں کبھی بیمار نہیں ہوں، آپ چاہیں کہ ساری دنیا کی دولت میرے پاس ہو، آپ چاہے ساری دنیا کی عزت میرے پاس ہو، سب ترقیاں میرے پاس ہوں، یہ نہیں ہے۔ دیکھیں جب دنیا میں آئے ہیں، مصیبت ہے، پریشانی ہے، غم ہے، آزمائش ہے، اور یہ چیز کا بتا دیا گیا، اور اس کے بعد یہاں پر بشارت بھی سنا دی گئی کہ اب ان لوگوں کا، مومن کا حال یہ ہے کہ مومن کی زندگی اور مال، یہ تو سمجھے گروی ہے، یہ تو بونس کی چیزیں ہیں، اس کا تو سودا ہوا ہے، تو اللہ پاک کے فضل پر، کرم پر بندہ نظر رکھے تو اللہ پاک پر حقیقی معنوں پہ بھروسہ کرنے والا بنے گا۔ آپ کیا فرمائیں گے کہ اس کا ایک توکل کا امتحان خاص طور پہ شاید اس ٹائم پر بھی آتا ہے کہ بندہ یا تو جاب تلاش کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ رزق کے معاملے میں بہت دفعہ اس حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ لیک ہوتا ہے توکل کا، یا جاب تھی چھوٹ گئی، اب اس کے بعد کیا ہوا، کہیں ایسی جگہ جاب مل رہی ہے جہاں جاب کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، کوئی سودی ادارہ ہے یا اور بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، تو اس ٹائم پر آپ کیا فرماتے؟ توکل کا امتحان ہے کہ جاب تو مل رہی ہے لیکن وہ جاب کرنا جائز نہیں ہے، اب کیا بندہ سوچے؟ یہی تو بات ہے کہ بندے کو سوچنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ اب توکل کا وقت شروع ہوا ہے کہ میرا رب پر بھروسہ ہے، نہیں میرا رب دینے والا ہے رزق، نہیں میں حرام کی طرف نہیں جاؤں گا، میرا رب مجھے رزق عطا فرمائے گا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، قرآن میں نا میں نے اپنے تمام کام اللہ کے سپرد کیے، یہ ایک ایسی آیت ہے، یقین جانی آدمی اگر سوچ لے میں نے اپنے کام اللہ کے سپرد کیے، اس اللہ کے سپرد کیے جو ساری کائنات کو رزق دے رہا ہے، تو وہ رب مجھے بھی رزق عطا فرمائے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک پر توکل کرنا فرض عین ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک فرائض میں سے فرض ہے، نیسیسری ہے۔ بعض چیزیں، بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور وہ بھی شرعاً لازم ہوتے ہیں، اور خود فرماتے پھر توکل اسباب مثلا کمانے کو چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسباب پر بھروسہ نہ کرنے کا نام ہے۔ صحیح، یعنی یہی جاب میرا مسئلہ حل کرے گی، یہ نہیں ہے۔ بس کوشش کرے گا بندہ، اور جس طرح اس کے لیے حکم ہے وہ کوشش کرے گا، اللہ پاک کی ذات اس کا مسئلہ حل کرے گی۔ حضور توکل ہم اختیار کرتے تو کیا فائدہ کیا ملتا ہے ہمیں، اس کے کچھ اگر بینیفٹس بھی آپ بتا دیں۔ توکل کا سب سے بڑا فائدہ آپ یہ سمجھیں، انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بھئی میرا کام ہے، میں اس کا رزلٹ نکالوں گا، مجھے یہ کام کرنا ہے، اس کی جگہ یہ ہو گیا کہ یہ جو میرا کام ہے اس کا نتیجہ میں نے اللہ پاک پر چھوڑا، وہ جیسا چاہے گا ویسا ہوگا۔ صحیح، کام میں کر رہا ہوں، نتیجے کا مجھ سے تعلق ہی نہیں ہے، نتیجہ اللہ پاک کی ذات پر ہے، اور وہ کریم ہے، اس سے کرم کی امید رکھی جاتی ہے۔ تو بندے کو اس سے بڑھ کر اور کیا فائدہ ملے گا؟ کیا بات ہے، یعنی نیک کاموں میں بھی ہم اس کی مثال لے سکتے ہیں کہ ہم اگر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مشغول ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اور اس میں ہمیں کتنی کامیابی ملتی ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا، اس کا رزلٹ ویسا آتا ہے نہیں آتا، یہ رب کی ذات پر چھوڑ دیا۔ کیونکہ بعض اوقات آپ نے بھی شاید دیکھا ہو کہ وہ ہوتا ہے کچھ کام میں لگتے ہیں یہ سب کچھ، لیکن بھائی یہ یوں نہیں ہو رہا، یوں نہیں ہو رہا، ہاں ہم نہیں کر رہا، بس وہ جو ہو رہا تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بھائی اپنی رب کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں، جتنی استطاعت ہے اچھی نیتوں سے ہم کر رہے ہیں، باقی نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیا، تو کیا فرمائیں گے اس پہ؟ بس یہی ہے، قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے جو چاہا وہی ہوا۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، اپنا ثواب کھڑا کرنا ہے، یہ اور فائدہ، اس کا فائدہ ہوگا۔ البتہ توکل کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے آپ کو امیر سنت کا مدنی گلدستہ بھی دیکھنا پڑے گا، مدنی مذاکرے بھی دیکھنے ہوں گے، وہ بھی دیکھیے گا۔ ابھی آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ کیا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا توکل ہے؟ مزید یہ بھی بتائیں کہ ہماری توجہ ہر کام میں اللہ پاک کی طرف رہے، یہ عادت کیوں کر بن سکتی ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے رہنا کہ خود بخود روزی پہنچ جائے گی، یہ اس کی ممانت ہے کہ بندہ وہ کوشش کرے اور بھروسہ اللہ پر رکھے کہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، مگر یہ کہ کوشش ترک نہ کرے۔
یعنی کوشش کرنا جو ہے نا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. دیکھو اس میں تو ایسی صحبت ملے کہ جو بار بار ہمیں توجہ دلائی جائے، اس طرح کا مطالعہ ہو، اس طرح کا ماحول ہو، تو اس سے کام جلدی بنے گا اور اللہ تعالی کی طرف توجہ ہوتی چلی جائے گی. اب ایک تو روزگار کے مسائل، ہماری روزی کے ٹھکانے ہیں نہیں. بعض اوقات یہ کہ اس کو بندہ حلال سمجھتا ہے لیکن وہ حلال ہوتی نہیں ہے، یہ بھی ہوتا ہے. اور یہ طرح طرح کے اس میں گیدرنگ کے بھی اثرات ہوتے ہیں. گیدرنگ اچھی نہیں ہوتی تو اس طرح بھی توجہ ہٹ جائے گی. دل پر کدورتیں، زنگ میل، یہ دل پر مطلب یعنی کہ جمے رہتے ہیں بری صحبتوں کی وجہ سے، بری بیٹھکوں کی وجہ سے. یہ بازاروں کے ماحول، گھر کے ماحول بھی کون سے اچھے ہیں. پھر گناہ بھرے چینلز بھی دیکھتا رہے اور وہ توجہ اللہ بھی رہے، یہ ہے بڑا یعنی کہ مشکل ہے. تو یہ ان سب چیزوں سے چھڑا کر بندہ توبہ کر کے اللہ تعالی کی طرف رجوع لائے اور بس یہ ذہن بنا لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ذہن بناتا چلا جائے اور یہ حقیقت تو ہے ہی کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ توجہ نہیں ہٹے گی اور اللہ پاک کا تصور جمع رہے گا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ، کیا بات ہے. کوشش کرنا توکل کے خلاف نہیں، لیکن اس توکل کو حاصل کرنے کے لیے بھی کوشش کرنی پڑے گی. ایسا نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نہیں کہ کوئی ٹیبلٹ ملتی ہے، کوئی گولی کھا لی بس توکل آ جائے گا. بلکہ جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت کی گفتگو سے کہ اس کے لیے ایک اچھا ماحول بہت نیسیسری ہے، ایک ایسا ماحول جو اس توکل کی طرف ہماری توجہ دلاتا رہے. اگر وہ ماحول صحیح نہیں ہے تو پھر بڑا مشکل ہے. ایک ماحول بھی اور ایک انفرادی طور پر آپ کی اپنی سوچ بھی نا، دونوں باتیں بیان کی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، توجہ اللہ، اللہ کی طرف توجہ، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ اب مثال کے طور پہ اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ رب پاک 70 ماؤں سے بڑھ کر بندوں سے محبت فرمانے والا. اللہ. تو اب بندے کو جب یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ماں کی طرف اپنا کوئی کام لے کر جاتا ہے تو اس کا کیا ذہن ہوتا ہے، یار یہ تو ہو جائے گا نا. واہ بھائی. تو اب اللہ پاک پر وہ بھروسہ کرے تو اللہ پاک پر کیسا یقین ہو، اللہ پاک کی کیسی محبت ہو، اللہ پاک سے کیسی امید ہو، وہ چیزیں پھر اس کو نتیجے کی طرف لے کر آتی ہیں. یہ نتیجہ اس وقت آئے گا جب اللہ پاک پر جو بھروسہ ہے اس کے پورے تقاضے ہوں گے. اللہ دیکھ رہا ہے، توجہ اللہ کی طرف ہے. بھئی یہ مسئلہ ہو گیا، اللہ کے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے، وہی حل کرنے والا ہے، وہی حل کرے گا، مجھے کیا پتا اس پہ کیا بہتری ہے. اور اگر دنیاوی طور پہ نقصان ہو گیا، ہو سکتا ہے آخرت کی بڑی زبردست بہتری آپ کے مقدر میں ہو. تو اب یہ ساری باتیں دیکھ کر، سن کر، سمجھ کر اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرے. بھئی پرندوں کو رزق دینے والی ذات مجھے کیسے بغیر رزق کے رکھے گی؟ اتنی بڑی مخلوق کو جو میرا مولا پالتا ہے، میں بھی اس کی ایک مخلوق ہوں، میں تو ادنا سی مخلوق ہوں، تو میرا ایک چھوٹا سا گھرانہ ہے، وہ کرم فرمائے گا. ہاں مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، مگر بے چینی میں اتنی بات ضرور ہونی چاہیے دل میں ایک کونا جو ہے وہ آپ کا سکون میں ہو کہ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ بہتر فرمائے گا، اللہ ہی بہتر اس کے بارے میں جانتا ہے، اللہ کی مشیت اللہ ہی جانتا ہے، اس کا نتیجہ اللہ ہی جانتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے بدلے کوئی اجر لکھنا ہو، درجات کی بلندی ہو، کوئی اور بات ہو. جب یہ چیزوں کے بارے میں بار بار سوچتا رہے گا، جیسے وہ فرمایا نا میرے سنت نے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو بندے کو اپنا ذہن بنانا ہوگا. جب اس طرح ذہن بنائے گا تو پھر اس کو وہ چیز حاصل ہوگی جو اسے حاصل ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اچھا یہاں یہ بھی پیش نظر، جیسا آپ نے پہلے بھی بیان فرمایا تھا کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ مطلب نہیں کہ اب نتیجہ جو ہے یہی آنا چاہیے میرا والا، یہ نہیں ہے. کیونکہ بعض اوقات اس طرح کے جملے بھی معاذ اللہ بولے جاتے ہیں کہ اللہ پہ بھروسہ کر کے دیکھ لیا کچھ نہیں ہوتا، معاذ اللہ. تو بہت سخت جملہ ہے. بھائی آپ مطلب بھروسہ کر کے کیا مطلب ہے، بس یہی رزلٹ آنا تھا، یہ پھر کیسا بھروسہ ہے؟
آپ بھروسہ کریں جو میرے لیے بہتر ہوگا رب وہ فرما دے گا. اور بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ تو اس کا عقیدہ آخرت کے دن کا بھی ہے نا، کہ اگر دنیا میں تکلیفیں بھی ہو گئی، وہ اہل بلا و مصیبتوں کو جو اجر دیا جائے گا، اللہ اکبر. وہ اجر دیکھ کر وہ لوگ جو راحت اور چین میں ہوں گے وہ خواہش کریں گے کاش ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا. تو اب وہ چیز ہے کہ اگر دنیا کے اندر آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، دنیا میں آپ کا مقصد قبول نہیں ہوا اور آپ نے اس پر صبر کیا، صحیح. کیونکہ صدر شریعہ نے یہ لکھا ہے مصیبت پہنچے تو اس کا اجر ہوتا ہے، اور بندہ اس پر صبر کرے تو اس کو صبر کا بھی اجر ملتا ہے، 2 اجر ملتے ہیں، اور بے صبری کرنے سے دونوں اجر چلے جاتے ہیں. اچھا. تو اب اگر وہ مصیبت پہنچی ہے اور اللہ پاک نے صبر کی توفیق بھی دی ہے تو پھر ہو سکتا ہے آخرت کا جو اجر ہو وہ ایسا ہو مصیبت ہی بھول جائیں آپ. ایسے لوگ تو اس طرح کے موقع پہ پتہ نہیں کیا کیا کفریات بکتے ہوں گے، ایسا سخت جملہ جیسا آپ نے بیان کیا کہ یہ چیزیں بھی لوگ بولتے ہیں. تو بھئی اس نے دیکھا تھوڑی ہے، مسلمان کی تو زندگی جو ہے وہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد اصل زندگی تو اس کی آخرت کی باقی ہے نا. اس نے آخرت کی زندگی میں اس چیز کا نتیجہ تو دیکھا ہی نہیں، تو دنیا کے اندر اس نے کیسے فیصلہ کر دیا؟ اللہ. کیونکہ دنیا ہی میں سب کچھ مل جائے گا اس کا وعدہ تو اللہ نے نہیں کیا. اللہ کریم ہے اور اس نے یہ فانی دنیا میں اگر تکلیف پہنچائی ہے، ہو سکتا ہے اس کے علم میں آخرت کی زندگی کی نا ختم ہونے والی نعمتیں آپ کے لیے مقدر اس نے فرما لی ہو. سبحان اللہ. تو اب اس کو اس معاملے میں غور کرنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توکل جیسی پیاری صفت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وہ سمجھانے کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اسے کوئی والد یا والدہ ایسے اچھال رہے ہوتے ہیں، ویسے اچھالنا نہیں چاہیے کہ بعض اوقات نقصان بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ بچہ کھلکھلا رہا ہوتا ہے، ہنس رہا ہوتا ہے ہوا میں، لیکن پھر بھی ہنس رہا ہے. کیوں؟ اسے بھروسہ ہے نیچے مجھے پکڑنے والا موجود ہے، والدہ یا والد موجود ہیں. تو بچے کو اتنا بھروسہ ہے ایک شخص کے اوپر، انسان کے اوپر، تو ایک انسان کو اپنے رب پر کتنا بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی توکل جیسی صفت سے متصف فرمائے. جی حضور. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. الہ العالمین ہمیں اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بے صبری سے بچا، بے چینی سے بچا. الہ العالمین ہمیں اپنی ذات پر حقیقی توکل کی توفیق عطا فرما، ہم پر نصر رحمت فرما، عافیت فرما، ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. جو عاشقان رسول ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں الہ العالمین ان سب پر بھی نصر رحمت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما.